پہلا سلاطین 17واں باب۔ اور ایلیا تشبی جو جلاد کے پردیسیوں میں سے تھا، اخیب سے کہا کہ خداوند اسرائیل کے خدا کی حیات کی قسم، جس کے سامنے میں کھڑا ہوں، ان برسوں میں نہ اوس پڑے گی نہ می برسے گا، جب تک میں نہ کہوں۔ اور خداوند کا یہ کلام اس پر نازل ہوا کہ یہاں سے چل دے اور مشرق کی طرف اپنا رخ کر، اور کریت کے نالا کے پاس جو یردن کے سامنے ہے جا چھپ، اور تو اسی نالا میں سے پینا۔ اور میں نے کوؤں کو حکم کیا ہے کہ وہ تیری پرورش کریں۔ سو اس نے جا کر خداوند کے کلام کے مطابق کیا، کیونکہ وہ گیا اور کریت کے نالے کے پاس جو یردن کے سامنے ہے رہنے لگا، اور کوے اس کے لیے صبح کو روٹی اور گوشت اور شام کو بھی روٹی اور گوشت لاتے تھے، اور وہ اس نالا میں سے پیا کرتا تھا۔ اور کچھ عرصہ کے بعد وہ نالا سوکھ گیا، اس لیے کہ اس ملک میں بارش نہیں ہوئی تھی۔ تب خداوند کا یہ کلام اس پر نازل ہوا کہ اٹھ اور سیدا کے سارپت کو جا اور وہیں رہ۔ دیکھ، میں نے ایک بیوہ کو وہاں حکم دیا ہے کہ تیری پرورش کرے۔ سو وہ اٹھ کر سارپت کو گیا، اور جب وہ شہر کے پھاٹک پر پہنچا تو دیکھا کہ ایک بیوہ وہاں لکڑیاں چن رہی ہے۔ سو اس نے اسے پکار کر کہا، ذرا مجھے تھوڑا سا پانی کسی برتن میں لا دے کہ میں پیوں۔ اور جب وہ لینے چلی تو اس نے پکار کر کہا، ذرا اپنے ہاتھ میں ایک ٹکڑا روٹی میرے واسطے لیتی آنا۔ اس نے کہا، خداوند تیرے خدا کی حیات کی قسم، میرے ہاں روٹی نہیں، صرف مٹھی بھر آٹا ایک مٹکے میں اور تھوڑا سا تیل ایک کپی میں ہے۔ اور دیکھ، میں 2 لکڑیاں چن رہی ہوں، تاکہ گھر جا کر اپنے اور اپنے بیٹے کے لیے اسے پکاؤں، اور ہم اسے کھائیں پھر مر جائیں۔ اور ایلیا نے اس سے کہا، مت ڈر، جا اور جیسا کہتی ہے کر، پر پہلے میرے لیے ایک ٹکیا اس میں سے بنا کر میرے پاس لے آ، اس کے بعد اپنے اور اپنے بیٹے کے لیے بنا لینا، کیونکہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ اس دن تک جب تک خداوند زمین پر می نہ برسائے، نہ تو آٹے کا مٹکا خالی ہوگا اور نہ تیل کی کپی میں کمی ہوگی۔ سو اس نے جا کر ایلیا کے کہنے کے مطابق کیا، اور یہ اور وہ اور اس کا کنبہ بہت دنوں تک کھاتے رہے، اور خداوند کے کلام کے مطابق جو اس نے ایلیا کی معرفت فرمایا تھا، نہ تو آٹے کا مٹکا خالی ہوا اور نہ تیل کی کپی میں کمی ہوئی۔ ان باتوں کے بعد اس عورت کا بیٹا جو اس گھر کی مالک تھی بیمار پڑا، اور اس کی بیماری ایسی سخت ہو گئی کہ اس میں دم باقی نہ رہا۔ سو وہ ایلیا سے کہنے لگی، اے مرد خدا، مجھے تجھ سے کیا کام؟ تو میرے پاس آیا ہے کہ میرے گناہ یاد دلائے اور میرے بیٹے کو مار دے۔ اس نے اس سے کہا، اپنا بیٹا مجھ کو دے۔ اور وہ اسے اس کی گود سے لے کر اس کو بالا خانہ پر جہاں وہ رہتا تھا لے گیا، اور اسے اپنے پلنگ پر لٹایا۔ اور اس نے خداوند سے فریاد کی اور کہا، اے خداوند میرے خدا، کیا تو نے اس بیوہ پر بھی جس کے ہاں میں ٹکا ہوا ہوں، اس کے بیٹے کو مار ڈالنے کے لیے بلا نازل کی؟ اور اس نے اپنے آپ کو 3 بار اس لڑکے پر پسار کر خداوند سے فریاد کی اور کہا، اے خداوند میرے خدا، میں تیری منت کرتا ہوں کہ اس لڑکے کی جان اس میں پھر آ جائے۔ اور خداوند نے ایلیا کی فریاد سنی، اور لڑکے کی جان اس میں پھر آ گئی، اور وہ جی اٹھا۔ تب ایلیا اس لڑکے کو اٹھا کر بالا خانہ پر سے نیچے گھر کے اندر لے گیا،
اور اسے اس کی ماں کے سپرد کیا، اور ایلیا نے کہا، دیکھ، تیرا بیٹا جیتا ہے۔ تب اس عورت نے ایلیا سے کہا، اب میں جان گئی کہ تو مرد خدا ہے، اور خداوند کا جو کلام تیرے منہ میں ہے وہ حق ہے۔ پہلا سلاطین 18واں باب۔ اور بہت دنوں کے بعد ایسا ہوا کہ خداوند کا یہ کلام تیسرے سال ایلیا پر نازل ہوا کہ جا کر اخیب سے مل، اور میں زمین پر می برساؤں گا۔ سو ایلیا اخیب سے ملنے کو چلا، اور سامریا میں سخت کال تھا، اور اخیب نے ابدایا کو، جو اس کے گھر کا دیوان تھا، طلب کیا، اور ابدایا خداوند سے بہت ڈرتا تھا، کیونکہ جب آئزبل نے خداوند کے نبیوں کو قتل کیا تو ابدایا نے 100 نبیوں کو لے کر 50 کر کے ان کو ایک غار میں چھپا دیا، اور روٹی اور پانی سے ان کو پالتا رہا۔ سو اخیب نے ابدایا سے کہا، ملک میں گشت کرتا ہوا پانی کے سب چشموں اور سب نالوں پر جا، شاید ہم کو کہیں گھاس مل جائے، جس سے ہم گھوڑوں اور خچروں کو جیتا بچا لیں، تاکہ ہمارے سب چوپائے ضائع نہ ہوں۔ سو انہوں نے اس پورے ملک میں گشت کرنے کے لیے اسے آپس میں تقسیم کر لیا۔ اخیب اکیلا ایک طرف چلا، اور ابدایا اکیلا دوسری طرف گیا، اور ابدایا راستہ ہی میں تھا کہ ایلیا اسے ملا۔ وہ اسے پہچان کر منہ کے بل گرا اور کہنے لگا، اے میرے مالک ایلیا، کیا تو ہے؟ اس نے اسے جواب دیا، میں ہی ہوں۔ جا اپنے مالک کو بتا دے کہ ایلیا حاضر ہے۔ اس نے کہا، مجھ سے کیا گناہ ہوا ہے جو تو اپنے خادم کو اخیب کے ہاتھ میں حوالہ کرنا چاہتا ہے، تاکہ وہ مجھے قتل کرے؟ خداوند تیرے خدا کی حیات کی قسم کہ ایسی کوئی قوم یا سلطنت نہیں جہاں میرے مالک نے تیری تلاش کے لیے نہ بھیجا ہو۔ اور جب انہوں نے کہا کہ وہ یہاں نہیں، تو اس نے اس سلطنت اور قوم سے قسم لی کہ تو ان کو نہیں ملا ہے، اور اب تو کہتا ہے کہ جا کر اپنے مالک کو خبر دے کہ ایلیا حاضر ہے۔ اور ایسا ہوگا کہ جب میں تیرے پاس سے چلا جاؤں گا تو خداوند کی روح تجھ کو نہ جانے کہاں لے جائے، اور میں جا کر اخیب کو خبر دوں اور تو اس کو کہیں مل نہ سکے، تو وہ مجھ کو قتل کر دے گا، لیکن میں تیرا خادم لڑکپن سے خداوند سے ڈرتا رہا ہوں۔ کیا میرے مالک کو جو کچھ میں نے کیا ہے نہیں بتایا گیا کہ جب آئزبل نے خداوند کے نبیوں کو قتل کیا تو میں نے خداوند کے نبیوں میں سے 100 آدمیوں کو لے کر 50 کر کے ان کو ایک غار میں چھپایا، اور ان کو روٹی اور پانی سے پالتا رہا۔ اور اب تو کہتا ہے کہ جا کر اپنے مالک کو خبر دے کہ ایلیا حاضر ہے، سو وہ تو مجھے مار ڈالے گا۔ تب ایلیا نے کہا، رب الافواج کی حیات کی قسم جس کے سامنے میں کھڑا ہوں، میں آج اس سے ضرور ملوں گا۔ سو ابدایا اخیب سے ملنے کو گیا اور اسے خبر دی، اور اخیب ایلیا کی ملاقات کو چلا۔ اور جب اخیب نے ایلیا کو دیکھا تو اس نے اس سے کہا، اے اسرائیل کے ستانے والے، کیا تو ہی ہے؟ اس نے جواب دیا، میں نے اسرائیل کو نہیں ستایا، بلکہ تو اور تیرے باپ کے گھرانے نے، کیونکہ تو نے خداوند کے حکموں کو ترک کیا اور تو بالیم کا پیرو ہو گیا۔ اس لیے اب تو کاسد بھیج اور سارے اسرائیل کو اور بال کے 450 نبیوں کو اور یسرت کے 400 نبیوں کو
जो एजबल के दस्तरखान पर खाते हैं, कोहे किरमल पर मेरे पास इकट्ठा कर दे। सो अखीयब ने सब बनी इसराइल को बुला भेजा और नबियों को कोहे किरमल पर इकट्ठा किया। और एलिया सब लोगों के नजदीक आकर कहने लगा, तुम कब तक दो ख्यालों में डामाडोल रहोगे? अगर खुदावंद ही खुदा है तो उसके पैरों हो जाओ, और अगर बाल है तो उसकी पैरवी करो। पर उन लोगों ने उसे एक हरफ जवाब ना दिया। तब एलिया ने उन लोगों से कहा, एक मैं ही अकेला खुदावंद का नबी बच रहा हूं, पर बाल के नबी 450 आदमी हैं। सो हमको 2 बैल दिए जाएं, और वो अपने लिए एक बैल को चुन लें और उसे टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ियों पर धरें और नीचे आग न दें। और मैं दूसरा बैल तैयार करके उसे लकड़ियों पर धरूंगा और नीचे आग नहीं दूंगा। तब तुम अपने देवता से दुआ करना और मैं खुदावंद से दुआ करूंगा, और वो खुदा जो आग से जवाब दे वो ही खुदा ठहरे। और सब लोग बोल उठे, खूब कहा। सो एलिया ने बाल के नबियों से कहा कि तुम अपने लिए एक बैल चुन लो और पहले उसे तैयार करो, क्योंकि तुम बहुत से हो, और अपने देवता से दुआ करो, लेकिन आग नीचे ना देना। सो उन्होंने उस बैल को लेकर जो उनको दिया गया उसे तैयार किया, और सुबह से दोपहर तक बाल से दुआ करते और कहते रहे, ऐ बाल हमारी सुन। पर ना कुछ आवाज हुई और ना कोई जवाब देने वाला था। और वो उस मज़बा के गिर्द जो बनाया गया था कूदते रहे। और दोपहर को ऐसा हुआ कि एलिया ने उनको चिढ़ाकर कहा, बुलंद आवाज से पुकारो, क्योंकि वो तो देवता है। वो किसी सोच में होगा, या वो खिलवत में है, या कहीं सफर में होगा, या शायद वो सोता है। सो जरूर है कि वो जगाया जाए। तब वो बुलंद आवाज से पुकारने लगे और अपने दस्तूर के मुताबिक अपने आप को छिड़ियों और निश्तरों से घायल कर लिया, यहां तक कि लहूलुहान हो गए। वो दोपहर ढले पर भी शाम की कुर्बानी चढ़ाकर नबूवत करते रहे, पर ना कुछ आवाज हुई, ना कोई जवाब देने वाला, ना तवज्जो करने वाला था। तब एलिया ने सब लोगों से कहा कि मेरे नजदीक आ जाओ। चुनाचे सब लोग उसके नजदीक आ गए। तब उसने खुदावंद के उस मज़बा को जो ढा दिया गया था मुरम्मत किया, और एलिया ने याकूब के बेटों के कबीलों के शुमार के मुताबिक सब पर खुदावंद का ये कलाम नाज़िल हुआ था कि तेरा नाम इस्राएल होगा। 12 पत्थर लिए, और उसने उन पत्थरों से खुदावंद के नाम का एक मज़बा बनाया, और मज़बा के इर्द गिर्द उसने ऐसी बड़ी खाई खोद दी जिसमें 2 पैमाने बीच के समाई थी, और लकड़ियों को करीना से चुना, और बैल के टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ियों पर धर दिया, और कहा, 4 मटके पानी के भरकर उस सोख्तनी कुर्बानी पर और लकड़ियों पर उंडेल दो। फिर उसने कहा, दोबारा करो। उन्होंने दोबारा किया। फिर उसने कहा, 100 बार करो। सो उन्होंने 100 बार भी किया, और पानी मज़बा के गिरदा गिर्द बहने लगा, और उसने खाई भी पानी से भरवा दी। और शाम की कुर्बानी चढ़ाने के वक्त एलिया नबी नजदीक आया, और उसने कहा, ऐ खुदावंद इब्राहिम और इसहाक और इस्राएल के खुदा, आज मालूम हो जाए कि इस्राएल में तू ही खुदा है, और मैं तेरा बंदा हूं, और मैंने इन सब बातों को तेरे ही हुक्म से किया है। मेरी सुन ऐ खुदावंद, मेरी सुन, ताकि ये लोग जान जाएं
کہ اے خداوند تو ہی خدا ہے، اور تو نے پھر ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے۔ تب خداوند کی آگ نازل ہوئی، اور اس نے اس سوختنی قربانی کو لکڑیوں اور پتھروں اور مٹی سمیت بھسم کر دیا، اور اس پانی کو جو کھائی میں تھا چاٹ لیا۔ جب سب لوگوں نے یہ دیکھا تو منہ کے بل گرے اور کہنے لگے، خداوند وہی خدا ہے۔ ایلیا نے ان سے کہا، بال کے نبیوں کو پکڑ لو، ان میں سے ایک بھی جانے نہ پائے۔ سو انہوں نے ان کو پکڑ لیا، اور ایلیا ان کو نیچے کیسون کے نالا پر لے آیا، اور وہاں ان کو قتل کر دیا۔ پھر ایلیا نے اخیب سے کہا، اوپر چڑھ جا، کھا اور پی، کیونکہ کثرت کی بارش کی آواز ہے۔ سو اخیب کھانے پینے کو اوپر چلا گیا، اور ایلیا کرمل کی چوٹی پر چڑھ گیا، اور زمین پر سرنگوں ہو کر اپنا منہ اپنے گھٹنوں کے بیچ کر لیا، اور اپنے خادم سے کہا، ذرا اوپر جا کر سمندر کی طرف تو نظر کر۔ سو اس نے اوپر جا کر نظر کی اور کہا، وہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا، پھر 7 بار جا، اور 7ویں مرتبہ اس نے کہا، دیکھ، ایک چھوٹا سا بادل آدمی کے ہاتھ کے برابر سمندر میں سے اٹھا ہے۔ تب اس نے کہا کہ جا اور اخیب سے کہہ کہ اپنا رتھ تیار کرا کے نیچے اتر جا، تاکہ بارش تجھے روک نہ لے۔ اور تھوڑی ہی دیر میں آسمان گھٹا اور آندھی سے سیاہ ہو گیا، اور بڑی بارش ہوئی، اور اخیب سوار ہو کر یزرعیل کو چلا، اور خداوند کا ہاتھ ایلیا پر تھا، اور اس نے اپنی کمر کس لی، اور ایلیا کے آگے آگے یزرعیل کے مدخل تک دوڑا چلا گیا۔ پہلا سلاطین 19واں باب۔ اور اخیب نے سب کچھ جو ایلیا نے کہا تھا، اور یہ بھی کہ اس نے سب نبیوں کو تلوار سے قتل کر دیا، ایزبل کو بتایا۔ سو ایزبل نے ایلیا کے پاس ایک قاصد روانہ کیا اور کہلا بھیجا کہ اگر میں کل اس وقت تک تیری جان ان کی جان کی طرح نہ بنا ڈالوں تو دیوتا مجھ سے ایسا ہی بلکہ اس سے زیادہ کریں۔ جب اس نے یہ دیکھا تو اٹھ کر اپنی جان بچانے کو بھاگا، اور بیر سبا میں جو یہودا کا ہے آیا، اور اپنے خادم کو وہیں چھوڑا، اور خود ایک دن کی منزل دشت میں نکل گیا، اور جھاؤ کے ایک پیڑ کے نیچے آ کر بیٹھا، اور اپنے لیے موت مانگی، اور کہا، بس ہے، اب تو اے خداوند میری جان کو لے لے، کیونکہ میں اپنے باپ دادا سے بہتر نہیں ہوں۔ اور وہ جھاؤ کے ایک پیڑ کے نیچے لیٹا اور سو گیا، اور دیکھو، ایک فرشتہ نے اسے چھوا اور اس سے کہا، اٹھ اور کھا۔ اس نے جو نگاہ کی تو کیا دیکھا کہ اس کے سرہانے انگاروں پر پکی ہوئی ایک روٹی اور پانی کی ایک سراہی دھری ہے۔ سو وہ کھا پی کر پھر لیٹ گیا، اور خداوند کا فرشتہ دوبارہ پھر آیا اور اسے چھوا اور کہا، اٹھ اور کھا، کہ یہ سفر تیرے لیے بہت بڑا ہے۔ سو اس نے اٹھ کر کھایا پیا، اور اس کھانے کی قوت سے 40 دن اور 40 رات چل کر خدا کے پہاڑ ہورب تک گیا، اور وہاں ایک غار میں جا کر ٹک گیا۔ اور دیکھو، خداوند کا یہ کلام اس پر نازل ہوا کہ اے ایلیا، تو یہاں کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا، خداوند لشکروں کے خدا کے لیے مجھے بڑی غیرت آئی، کیونکہ بنی اسرائیل نے تیرے عہد کو ترک کیا اور تیرے مذہبوں کو ڈھا دیا، اور تیرے نبیوں کو
तलवार से कत्ल किया, और एक मैं ही अकेला बचा हूँ, सो वो मेरी जान लेने के दर पे हैं। उसने कहा, बाहर निकल और पहाड़ पर खुदावंद के हजूर खड़ा हो। और देखो, खुदावंद गुजरा, और एक बड़ी तुंद आंधी ने खुदावंद के आगे पहाड़ों को चीर डाला और चट्टानों के टुकड़े कर दिए, पर खुदावंद आंधी में नहीं था। और आंधी के बाद जलजला आया, और खुदावंद जलजला में नहीं था। और जलजला के बाद आग आई, पर खुदावंद आग में भी नहीं था। और आग के बाद एक दबी हुई हल्की आवाज आई। उसको सुनकर एलिया ने अपना मुंह अपनी चादर से लपेट लिया और बाहर निकलकर उस गार के मुंह पर खड़ा हुआ। और देखो, उसे ये आवाज आई कि ए एलिया, तू यहाँ क्या करता है? उसने कहा, मुझे खुदावंद लश्करों के खुदा के लिए बड़ी गैरत आई, क्योंकि बनी इस्राएल ने तेरे अहद को तर्क किया और तेरे मजहबों को ढा दिया और तेरे नबियों को तलवार से कत्ल किया। एक मैं ही अकेला बचा हूँ, सो वो मेरी जान लेने के दर पे हैं। खुदावंद ने उसे फरमाया, तू अपने रास्ता लौट कर दमिश्क के बियाबान को जा, और जब तू वहां पहुंचे तो तू हजरियल को मसा करके आराम का बादशाह हो, और निमसी के बेटे याहू को मसा कर के इस्राएल का बादशाह हो, और एबल महूला के अलीशा बिन साफ्त को मसा कर के तेरी जगह नबी हो। और ऐसा होगा कि जो हजरियल की तलवार से बच जाएगा, उसे याहू कत्ल करेगा, और जो याहू की तलवार से बच रहेगा, उसे अलीशा कत्ल कर डालेगा। तो भी मैं इस्राएल में 7,000 अपने लिए रख छोड़ूंगा, यानी वो सब घुटने जो बाल के आगे नहीं झुके, और हर एक मुंह जिसने उसे नहीं चूमा, सो वो वहां से रवाना हुआ, और साफ्त का बेटा अलीशा उसे मिला, जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे लिए हुए जोत रहा था। और वो खुद 12वें के साथ था, और एलिया उसके बराबर से गुजरा और अपनी चादर उस पर डाल दी। सो वो बैलों को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा और कहने लगा, मुझे अपने बाप और अपनी माँ को चूम लेने दे, फिर मैं तेरे पीछे हो लूंगा। उसने उससे कहा कि लौट जा, मैंने तुझसे क्या किया है? तब वो उसके पीछे से लौट गया, और उसने उस जोड़ी बैल को लेकर ज़िबा किया, और उन्हीं बैलों के सामान से उनका गोश्त उबाला और लोगों को दिया, और उन्होंने खाया। तब वो उठा और एलिया के पीछे रवाना हुआ और उसकी खिदमत करने लगा।